غداروں کے حوالے سے میسج بہت ضروری ہے، گو کہ آج شہداء کا دن ہے، شہیدوں کا دن ہے، لیکن آپ تمام جو لوگ یہاں موجود ہیں، ساتھی یہاں موجود ہیں، ان کے تمام کے علم میں ہیں جو نقصانات اس تحریک کو ان غداروں کی وجہ سے ہوئے، جنہوں نے قوم کو دھوکہ دیا اس بات پر کہ وہ قوم کے لیے اس مشن میں قائد تحریک کے شانہ بشانہ ہیں، قائد تحریک جو مہاجر عوام کے لیے، مظلوم عوام کے لیے، جنہوں نے ایک ایسا نظام متعارف کرایا پاکستان میں جو آج تک کسی سیاسی پارٹی نے نہیں دیا۔ پیپلز پارٹی میں آج بھی وہی جاگیردار وڈیرے آ کر ایم پی ایم این اے بنتے ہیں، مسلم لیگ نون میں آج بھی وہی انڈسٹریل پیسے والے لوگ آپ کو ملیں گے، ان کے گھر کے لوگ ملیں گے، بیٹی، داماد اور جتنے بھی ان کے رشتہ داران ہیں ان کو وہ سیٹیں دیتے ہیں ایم پی ایم این اے کی۔ یہی حال آپ نے پی ٹی آئی میں دیکھ لیا، جو تبدیلی کا نعرہ لگا کے تو ضرور آئے تھے، لیکن وہی ماروسی سیاست انہوں نے بھی کی، وہی شیخ رشید، وہی فواد چودھری، وہی خاندانی سیاستدان پیپلز پارٹی میں بھی آپ کو نظر آئے۔ لیکن الطاف بھائی نے جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ انہوں نے کہا میں گلی محلوں میں سے ان لوگوں کو لے کے آؤں گا جن کا کبھی دور دور سے بھی سیاست سے تعلق نہیں تھا، نہ کوئی ماروسی سیاست، نہ انہوں نے اپنے کسی گھر والے کو، نہ کسی بھائی بہن کو، نہ کسی رشتہ دار عزیز کو ایم پی ایم این اے کا ٹکٹ دیا۔ انہوں نے ان لوگوں کو ٹکٹ دیا جو آپ کی ہماری گلیوں میں رہتے تھے، جنہیں ہم خود جانتے تھے کہ ہاں یہ ایسے لوگ ہیں جو اسمبلیوں میں جائیں گے تو قوم کے لیے کچھ کریں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، حالانکہ ان کی جیب میں ایک روپیہ نہیں تھا، ان کی ایسی حیثیت نہیں تھی کہ وہ کبھی یہ سوچ سکتے تھے کہ وہ ایم پی ایم این اے بنیں گے۔ قائد تحریک نے ان لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجا، سینیٹر بنایا، منسٹر بنایا، چاہے وہ بہادر آباد ٹولے کے لوگ ہوں، چاہے وہ پی ایس پی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، یہ سب جو کچھ بھی بنے الطاف بھائی کی مرہون منت بنے، ان کے نام کی وجہ سے بنے۔ انہوں نے کہا عوام کو کہ ان کو ووٹ دو، تو عوام نے ان کو ووٹ دیا، اور انہوں نے شروع میں کام کر کے بھی دکھایا، کیونکہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی جب تک پاکستان میں رہے اور اس کے بعد جب عزائل میں چلے گئے لندن میں، جب تک قائد کے حکم پر یہ لوگ کام کرتے رہے، تحریک کے اندر کام بہت مضبوطی سے ہوتا رہا۔ اور یہ تمام آپ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ سب آپ کو معلوم ہے، لیکن اس لیے کر رہا ہوں کہ جو آج کل یہ غداران مہاجر، غداران قوم کو یہ بے وقوف بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو گراؤنڈ پر اس لیے موجود ہیں کہ عوام کے لیے کچھ کریں، تم جھوٹ بولتے ہو، تم مکاریاں کرتے ہو۔ یہ قوم خود دیکھ رہی ہے کہ جو کل تک دو پٹی کی چپلیں پہن کر آئے تھے، آج وہ کروڑوں اربوں کے جو ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں، کروڑوں کی جائیدادیں بنا کر کروڑوں کے گھروں میں رہ رہے ہیں، گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے ان کے گھروں کے آگے، تو یہ جھوٹ بکواس بولتے ہیں۔ یہ غداران قوم، چاہے فاروق ستار ہو، چاہے خالد مقبول ہو، عامر خان ہو، امین الحق ہو، مصطفیٰ کمال ہو، ندیم نصرت ہو، باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، انہوں نے سراسر دھوکہ دیا ہے قوم کو، اور قوم اب ان کے چہروں کو بہت اچھی طرح پہچان چکی ہے۔ الطاف حسین بھائی جن کے لیے یہ باتیں اڑائی گئیں کہ کروڑوں روپے بنائیں اور طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے گئے، آج میڈیا کے اوپر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ جو پراپرٹیز کا کیس لندن میں چل رہا ہے وہ تک الطاف حسین بھائی کے نام نہیں، وہ تک ایم کیو ایم کے ٹرسٹ کے نام ہے۔ یعنی کہ آپ اندازہ کریں اپنے قائد کی ایمانداری کا، اگر وہ چاہتے تو ان پراپرٹیوں کو اپنے بھائی کے نام کر سکتے تھے، اپنی بہنوں کے نام کر سکتے تھے، اپنے رشتہ داروں کے نام کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان پراپرٹیوں کو بھی الطاف بھائی نے کہا کہ یہ ایم کیو ایم کی امانت ہے، یہ میرے ساتھیوں کی امانت ہے، یہ قوم کی امانت ہے، اس کو ٹرسٹ کے نام ہونا چاہیے، میرے نام نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ غداران قوم، یہ ضمیر فروش لوگ جنہوں نے شہیدوں کے لہو کا سودا کیا، جب خواتین شہداء یادگار
یا قبرستان جانا چاہتی ہیں، شہداء قبرستان یا شہداء یادگار، تو یہ غداران قوم رینجرز کو، پولیس کو کالز کر کے ان کی مخبریاں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو پکڑو۔ لعنت ہے تمہاری زندگیوں پر، لعنت ہے تمہاری نسلوں پر، تم نے قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تم غداروں، تم نے اپنے آج کے لیے قوم کے کل کے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیا۔ لعنت ہے تم پر، تمہارے اوپر، تمہاری نسلوں پر، تمہاری یہ جو تم نے جو کچھ جمع کیا، تم سمجھ رہے ہو کہ تمہاری آنے والی اولادیں اس سے پرسکون زندگی گزاریں گی۔ مکافات عمل، قدرت کا وہ عمل ہے کہ تم دیکھو گے اور یہ قوم بھی دیکھے گی کہ یہ پیسہ جو تم نے جمع کیا ہے نا، کہ تمہاری نسلیں اس سے آرام سے زندگی گزاریں گی، یہ دنیا دیکھے گی کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ تو بہت مختصر کرتے ہوئے، خدارا اب جو ہے اپنی آنکھیں کھولیں، ایک ایک چیز آپ کے سامنے کھل کے آ چکی ہے، ایک ایک چیز، کوئی چیز اب چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پراپرٹیوں کے حوالے سے جو پروپیگنڈا آپ کے سامنے کیا گیا وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ساتھیوں کو بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یوم شہداء کا پروگرام ہے یہ، اور ہر سال ہم مناتے ہیں، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی منایا گیا ہے دنیا بھر میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ جس طریقے سے MKM رابطہ کمیٹی اور الطاف بھائی کی توفیق کے ساتھ بیان بھی آیا تھا، تو پورے پاکستان میں جہاں جہاں ہمارے شہید ساتھی، شہید باجی، شہداء دفن ہے، سب جگہ پہ حاضری دی گئی اور بھرپور طریقے سے بنایا گیا۔ تو یہ بھی بھائی کی حکمت تھی کہ مطلب کیجولیٹی کے بغیر اور ساتھ عوام پہ چھوڑا، اور عوام نے بہت اچھا رسپانس دیا بھائی کی کال کے اوپر، اور یہ ایک بھی ریکارڈ ہے MKM کی تاریخ کا، پاکستان کی تاریخ کا، کہ یوم شہداء بنایا گیا۔ اور بھائی ہمیشہ یوم شہداء پہ اپنے شہداء کو یاد رکھتے ہیں اور اس پہ زور دیتے ہیں کہ اس کو بنایا جائے، اس کو یاد کیا جائے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہمارا یادگار شہداء کو بھی گرا دیا گیا تھا، اور اس سال بھی فورسز جو ہیں ہر جگہ لگی بھی تھی، اس کے باوجود ہماری باجیاں، ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی بزرگ سب گئے اور کوشش کی فاتحہ کی۔ تو ہمارے درمیان سہیل یوسف بھائی MKM USA کے COC ممبر، میری آواز سنو کے اینکر، ایکس MPA ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ شکاگو دیکھتے ہیں، اور یہ آئے اور یہ ہماری بھی بڑی عزت افزائی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ عاطف سلیم بھائی موجود ہیں، میرے ساتھ خالد بھائی موجود ہیں جوائنٹ انچارج، زاہد بھائی موجود ہیں، راشد بھائی سینئر ترین موجود ہیں ساتھی، اور اشرف بھائی بھی ہمارے بہت سینئر ساتھی ہیں اور ہمیشہ کوآپریٹ کرتے ہیں، اور بھائی کے بالکل وفادار ساتھی ہیں۔ تو ہم سب یہاں موجود ہیں، تو میں پروگرام کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ سہیل بھائی سے خاص کرتا ہوں، سہیل بھائی ساتھیوں کو اپڈیٹ بھی دیں، اور تھوڑا آپ حیدرآباد سے بھی آپ کا تعلق ہے تو تھوڑا سا شارٹ ریکال۔ تھینک یو۔ شکریہ، بہت شکریہ حارث بھائی۔ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم۔ اور آج یوم شہداء کی یہ تقریب جو ہم اپنے MKM USA کا سینٹرل آفس ہے، جس میں ہم یہ تقریب ہر سال کرتے ہیں، تو اس سال بھی تقریب ہم نے یہاں کی ہے، ساتھی موجود ہیں یہاں پر۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، قائد طریقہ الطاف حسین بھائی کا ایک قول بھی ہے باقاعدہ اس حوالے سے کہ جو قومیں اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہیں وہ راندہ درگاہ ہو جاتی ہیں۔ تو الطاف بھائی کا ہمیشہ سے اس بات پر بڑا فوکس رہا ہے، بہت زیادہ، اور اولین ترجیح رہی ہے اس چیز کو کہ شہیدوں کو اور ان کی فیملیز کو، اسیروں کو، ان کی فیملیز کو، یا ہمارے لاپتہ ساتھی جو ہیں جن کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہاں، اور ان کے اہل خانہ کو کی داد رسی اور ان کی دیکھ بھال کرنا ہماری اولین تنظیمی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ تو خاص طور پہ شہیدان جو ہماری قوم کے شہید، ہمارے نوجوان ہزاروں کی تعداد میں جو جنہوں نے اپنا، جس کہتے ہیں نا کہ اپنا آج قربان کر دیا ہمارے کل کے لیے، اپنی نئی نسل کے کل کے لیے، تو ان شہیدوں کو سلام عقیدت پیش کرنا، انہیں یاد رکھنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور پھر صرف انہیں ہی یاد نہیں رکھنا، بلکہ ہمیں ہر موقع پر ان کی فیملیز کو، ان کے بچوں کو
کو یاد رکھنا ہے، دیکھنا ہے وہ کس حال میں ہے، کس میں نہیں ہے. اور یہ الطاف بھائی کا بہت بڑا یعنی کہ یہ ان کی شخصیت کا کمال ہے کہ ایک لیڈر کی حیثیت سے، ایک رہبر کی حیثیت سے، ایک قوم کے باپ کی حیثیت سے انہوں نے ہمیشہ اس چیز کا بڑا خیال رکھا. جب ایم کیو ایم بھرپور اپنی چولانی پر تھی، یعنی ایم کیو ایم ایک بھرپور طریقے سے کام کر رہی تھی اس وقت بھی، اور اب بدترین سچویشن میں بھی کہ جب ایم کیو ایم پر شبخون مارا گیا، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی تحریک کو وہاں پاکستان میں جس طریقے سے ریاستی طاقت کے بلبوتے پر ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا اور الطاف بھائی کی تحریر، تقریر، تصویر پر پابندی لگائی گئی، ان بدترین حالات میں بھی یعنی گزشتہ 6 برسوں کو بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو الطاف بھائی ایک لمحے کے لیے بھی شہیدوں کی فیملیز سے غافل ہیں. ان 6 برسوں میں مالی حالات بہت خراب تھے تحریک کے، آج بھی ہیں. اتنے حالات خراب ہیں کہ قائد تحریک کو جو ہے وہ اپیلیں کر کر کے ہمیں فون کرتے تھے، پوری دنیا میں قائد فون کرتے تھے، سب سے اپیلیں کرتے رہے آپ کے سامنے. ہم نے خود میری آواز سنو پہ 10 ٹیلی تھون اب تک ہم کر چکے ہیں اس تحریک کی مالی معاونت کے لیے. قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے اوپر مقدمات تھے، ان کا خرچہ تھا. پھر وہاں جو ظاہر پوری تحریک چلا رہے ہیں قائد، تو وہاں جو خرچے ہیں وہ اپنی جگہ، اور پھر شہیدوں کی فیملیز کی مدد کرنا. تو قائد نے وہ سارے کام کیے ہیں اس دوران میں، اور ان کی جو بھی مدد تحریکی ساتھی کارکن اوورسیز کے بالخصوص امریکہ کے ساتھی کر سکتے تھے وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اپنے قائد کے ساتھ ہیں. ہمارا ہم جب اپنے قائد کو اپنا روحانی باپ کہتے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے یہ، کیونکہ یہ ساری مشکلیں، ساری پریشانیاں صرف قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے لیے تو نہیں ہے نا. وہ تحریک انہوں نے چلائی لیکن ہم سب کے لیے چلائی. تو مشکلیں اگر جھیلنی ہے تو ہم سب کو ساتھ جھیلنی ہے. پروردگار عالم اس تحریک میں جتنے بھی شہید ہیں، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے بھائی، بھتیجے، تحریک کے کنوینر ڈاکٹر عمران فاروق بھائی، تحریک کے کنوینر ڈاکٹر ظفر، پروفیسر حسن ظفر بھائی، اور تحریک کے جتنے بھی شہداء ہیں ان سب کے درجات کو بلندی عطا فرما. ان سب نے جس نیک مقصد کے لیے، جس عظیم جدوجہد کے لیے، اپنی قوم کے بہتر مستقبل کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، اپنا لہو پیش کیا، یا اللہ اس لہو کو ڈرائے گا نہیں جانے. ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے شہیدوں کے نقش قدم پر چلیں اور اس تحریک کو جس مقصد کے لیے قائد تحریک نے شروع کی تھی اس مقصد کے حصول تک جو اس تحریک کو جاری و ساری رکھیں، اپنے قائد کے ساتھ رہیں. یا اللہ ہمارے تمام شہیدوں کے درجات بلند فرما، مقدس فردوس میں جگہ عطا فرما، ان سب کی مغفرت فرما، اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی والدہ محترمہ، ان کے والد محترم کے درجات کو بلندی عطا فرما. ان کو بھی کرمٹ